غزر کے ہیرو چرواہوں کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے 300 جانیں بچانے والے وسیعت خان، انصار اور محمد خان کو خصوصی انعام سے نوازا۔ وزیر اعظم نے تینوں کو قوم کا ہیرو قرار دیا۔ کہا محمد خان، انصار اور وسیعت خان نے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ مجھ سمیت پوری قوم کو گلگت بلتستان کے ان ہیروز پر فخر ہے۔ ہیروز نے گاؤں کو برفانی تودے سے بچانے کی داستان سنائی۔ چرواہے محمد خان نے بتایا وہ پہاڑ پر بکریاں چرا رہے تھے، زوردار دل چیر دینے والی آواز آئی، دیکھا تو برفانی تودا گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابو کو کال کی تو ابو اور بھائی نے گاؤں خالی کرایا۔ برفانی تودا گرنے سے ہم لوگ بھی پہاڑ پر پھنس گئے تھے، چپل نہیں تھی، روٹی تھی، نہ ہی پانی۔ غزر میں گلیشیئر پھٹنے سے بننے والی جھیل سے پانی کا اخراج جاری۔ سیلاب سے سینکڑوں افراد بے گھر ہوئے۔ متاثرین نے بتایا سیلاب کے وقت صرف جان بچا کر بھاگے، بہت مشکل سے بچوں کو نکال کر پہاڑ پر پناہ لی۔ ترجمان جی بی حکومت کہتے ہیں جی بی حکومت وفاق کے ساتھ مل کر متاثرین کے لیے متبادل ولیج بنائے گی۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں بارشوں سے بڑے پیمانے پر تباہی، کروڑوں روپے سے تعمیر بائی پاس روڈ متاثر، حفاظتی دیواریں ٹوٹنے سے سرکاری اور نجی املاک کو خطرہ۔ سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری۔ بنیر اور شانگلہ میں سیلاب متاثرین میں اشیاء خورونوش سمیت دیگر سامان کی تقسیم۔ میڈیکل ٹیموں نے متاثرین کا طبی معائنہ بھی کیا۔ بھارت نے گزشتہ روز سیلاب کا انتباہ سنتاس کمیشن کے ذریعے نہیں دیا، سفارتی ذریعے سے سیلاب کے بارے میں آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کہتے ہیں بھارت پر لازم ہے وہ سنتاس معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کرے۔ بھارت کا معاہدے کو یک طرفہ معطل رکھنا بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے واضح کیا بھارت کا یہ اقدام جنوبی ایشیا میں امن و استحکام پر انتہائی منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ بھارت نے دریائے توی میں جموں پر ممکنہ بڑے سیلاب سے پاکستان کو آگاہ کیا تھا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کو سیلاب کی ممکنہ صورتحال سے بھارتی ہائی کمیشن نے آگاہ کیا۔ بھارت کی مادھوپور ڈیم سے پانی کے اخراج کی وارننگ، بتایا ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، کشمیر میں شدید بارشیں متوقع۔ این ڈی ایم اے کا کہنا ہے صورتحال کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بھارت کی جانب سے دریائے راوی میں چھوڑا گیا سیلابی ریلا پاکستان کی حدود میں داخل۔ جسڑ کے مقام پر پانی کی سطح اچانک بلند۔ نارووال میں دریائے راوی کے کنارے کھیتوں میں کام کرتے 56 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ جسڑ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، ریلا آج شاہدرہ سے گزرے گا۔ بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ گنڈا سنگوالا کے مقام پر پہلے ہی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ اوج شریف، فارف والا، پاک پتن میں مکانات اور سینکڑوں ایکڑ رقبے پر کاشت فصلیں زیر آب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آبادیوں کے بروقت انخلاء کو یقینی بنانے کا حکم۔ پاکستان گریٹر اسرائیل منصوبہ نہیں مانے گا۔ نیتن یاہو کا گریٹر اسرائیل بنانے کا منصوبہ ناقابل عمل اور امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان سختی سے اسے مسترد کرتا ہے۔ دو ریاستی حل کے لیے عالمی سطح پر فوری مربوط سیاسی عمل ضروری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دو ٹوک موقف۔ فلسطین کے لیے اوائسی وزرائے خارجہ کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں کہا اسرائیلی جرائم پر ہم خاموش تماشائی نہیں بنے رہ سکتے۔ تاریخ ہمیں باتوں سے نہیں عملی اقدامات سے یاد کرے گی۔ فلسطین میں قحط کی صورتحال، عالمی برادری فوری، مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی کے لیے اقدامات کرے۔ اجلاس کے موقع پر اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ فلسطین پر اسرائیلی جارحیت اور اس کے سنگین اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب کی بھی غزہ پر قبضے کے اسرائیلی بیانات کی شدید مذمت۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا گریٹر اسرائیل ویژن ناقابل قبول ہے۔ بین الاقوامی برادری غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ چیئرمین OIC نے کہا اسرائیل کو غزہ پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ ترکی کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کو روکنا ہوگا۔ فلسطینی عوام کو ہماری اجتماعی کارروائی کی ضرورت ہے۔ فلسطینی نمائندے کا کہنا تھا
فلسطین کی سرزمین مسلمانوں کو پکار رہی ہے، فلسطینیوں کو یقین ہے کہ امہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے، غزہ پر قحط مسلط کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے غزہ کے النصر اسپتال پر حملے، 5 صحافیوں سمیت 20 افراد شہید۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے اسرائیلی فوج نے پیر کو النصر اسپتال کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہاں سے ایک شہید کی لاش نکالی جا رہی تھی۔ حملے میں رائٹرز کے کیمرامین حسام المصری، اے پی اور دی انڈیپینڈنٹ کے نامہ نگار مریم ابو دکا، NBC نیٹ ورک کے صحافی ابو طاہا اور الجزیرہ کے فوٹو جرنلسٹ محمد سلامہ شامل ہیں۔ غزہ میں اکتوبر 2023 سے اسرائیلی حملوں میں شہید صحافیوں کی تعداد 245 ہو گئی۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود الموٹ کی نیتن یاہو پر تنقید، کہا غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ جنگ یرغمالیوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ اور اسرائیلیوں کے لیے موت کا پھندا بن رہی ہے۔ اس جنگ میں بلا جواز ہزاروں فلسطینی مارے گئے۔ رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملے کے جرم میں PTI رہنماؤں کو سزا، شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج گل، کمل شوزب سمیت 59 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ 16 کو 3 سال کی سزا سنائی گئی۔ زین قریشی اور فواد چودھری سمیت 34 ملزمان کو بری کر دیا۔ فیصل آباد کے انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے چوتھے کیس کا فیصلہ بھی سنا دیا۔ رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملے کا مقدمہ 9 مئی 2023 کو تھانہ سمن آباد میں درج کیا گیا تھا۔ بانی PTI کے دور میں آرمی چیف جنرل باجوہ کے سسر نے اپنے گھر بلایا، بیسمنٹ میں لے گئے، کہا نواز شریف نے جو گجرانوالہ میں تقریر کی، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام لیا، آپ اس کی مذمت کریں اور خود کو اس سے الگ کر لیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا انکشاف، بتایا جنرل باجوہ کے سسر نے کہا کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو آپ پر نیب کے کیسز بن جائیں گے۔ میں نے انکار کیا تو اچانک مجھے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ 6 ماہ جیل میں رہنے کے باوجود نیب مجھ پر کوئی کیس نہیں بنا سکا، عدالت نے مجھے رہا کر دیا۔ ملک کی صورتحال بہت گمبھیر ہے، سیاسی کشمکش اب تک ختم نہیں ہوئی۔ ہماری کوشش ہے معاملات ٹھیک ہو جائیں لیکن کوئی ٹھیک کرنا نہیں چاہتا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں گرفتاریوں سے سیاسی تناؤ مزید بڑھ رہا ہے۔ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کو بڑے بھائی کی طرح سپورٹ کرے۔ وفاقی حکومت نے جو امداد کی وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا تحریک انصاف کی سیکرٹری شپ چھوڑنے کا فیصلہ، سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا آج بانی PTI سے عہدے سے علیحدگی کی درخواست کریں گے، پارٹی کے لیے بطور وکیل خدمات بلا معاوضہ جاری رکھیں گے۔ آج ایسا واقعہ ہوا جو اب تک ان سے دو ٹوک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سیلاب متاثرین سے کیا وعدہ پورا کر دیا۔ لاڑکانہ کے علاقے رتو ڈیرو میں سیلاب متاثرین سے گفتگو میں کہا بی بی شہید کی یاد میں مالکانہ حقوق خواتین کے نام کر رہے ہیں تاکہ خواتین معاشی طور پر مستحکم ہوں۔ گھروں پر سولر کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ کراچی میں سائٹ سپر ہائی وے پر فقیرہ گوٹ میں منشیات فروشوں کی اندھا دھند فائرنگ، جاں بحق افراد کی تعداد 3 ہو گئی، 1 شدید زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے فائرنگ سے عثمان عرف دارو، اس کا بھتیجا سلطان شدید زخمی ہوئے جو ہسپتال میں دم توڑ گئے۔ عثمان مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ کا نوٹس، تفصیلات طلب کر دی۔ ہنگامہ آرائی، مار پیٹ اور قتل کی دھمکیوں کا کیس، وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کے بھائی فرحان غنی اور دیگر کا جمعرات تک جسمانی ریمانڈ منظور۔ ATC کراچی کا آئندہ سماعت پر ملزمان کو پیش رفت رپورٹ کے ساتھ پیش کرنے کا حکم۔ جج نے پوچھا جنہیں مارا ہے وہ کس ادارے کے اہلکار تھے، کیا کام کر رہے تھے؟ پراسیکیوٹر ادارے کے حوالے سے جواب نہ دے سکے، بتایا وہ فائبر کیبل کا کام کر رہے تھے۔ عدالت نے ملزمان سے پوچھا آپ کے وکیل کہاں ہیں؟ چنیسر ٹاؤن کے چیئرمین فرحان غنی اور دیگر نے جواب دیا ہمارا وکیل نہیں ہے۔ سٹی وارڈن کس قانون اور اختیار کے تحت ہماری کیبل کاٹ رہے ہیں؟ چیئرمین پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن خالد آرائی کا سوال، کہا KMC تعاون کرے تو ساری تار زیر زمین کرنے کو تیار ہے۔ میئر بننے کے بعد مرتضی وہاب کے نظریات بدل گئے،
تمام حقائق ویڈیو کے ساتھ شرجیل انعام میمن کو بھیج دیے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے درخواست ہے مداخلت کریں اور معاملہ حل کروائیں۔ دیربالا میں پولیس اور سی ٹی ڈی کا مشترکہ آپریشن، 4 دہشت گرد مارے گئے۔ فائرنگ سے 2 شہری جاں بحق اور ایلیٹ فورس کے 6 جوان زخمی ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے مارے گئے دہشت گرد 14 اگست کو پولیس وین پر حملے میں ملوث تھے، جس میں 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر پولیس اور سی ٹی ڈی کو سراہا۔ ہنگو کے علاقے میں ایف سی قلعے پر دہشت گردوں کا حملہ، ایف سی اہلکاروں کی جوابی کارروائی میں 6 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹر آمد شہید 3 جوانوں کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ وزیر داخلہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور آئی جی کے پی نے شہداء کے جسد خاکی پر پھول بھی رکھ کر فاتح خوانی بھی کی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا جام شہادت نوش کرنے والے جوانوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ جس دلیری سے بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کا مقابلہ کیا گیا وہ قابل تحسین ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اعزاز میں تھائی لینڈ میں شائعہ تقریب کے میزبان سابق تھائی وزیر اعظم نے مریم نواز کا پرتپاک خیر مقدم کیا، پنجاب کی ترقی کے وژن اور اقدامات کو سراہا۔ مریم نواز نے کہا پاکستان اور تھائی لینڈ کی دوستی باہمی احترام اور معاشی تعاون پر مبنی ہے۔ جدت اور عوام کی خدمت پنجاب کی ترقی کا وژن ہے۔ ٹیکسٹائل، زراعت، سیاحت، ٹیکنالوجی میں تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانا چاہتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد گورنر کے پاس کوئی خاص ایگزیکٹو اختیارات نہیں ہیں، لیکن صوبے کے آئینی سربراہ کے طور پر جب جب کسی کو ہدایت دی اس نے عمل کیا۔ گورنر ہاؤس سے کبھی کوئی ذاتی کام نہیں کیا، نہ ہی عوام کے ٹیکس کا پیسہ استعمال کر کے کوئی پروگرام کیا۔ پاکستانی انٹیلیجنس نے مقبوضہ کشمیر میں را کے مضموم مقاصد کو بے نقاب کر دیا۔ انٹیلیجنس ذرائع کا کہنا ہے مقبوضہ کشمیر میں غیر مقامی دہشت گردوں کی موجودگی کی مصدق اطلاعات ہیں۔ دہشت گردوں کو لائن آف کنٹرول سے متصل جنگلات میں بھارتی فوجی اڈوں ٹریننگ ایریاز کے قریب دیکھا گیا۔ دہشت گرد آپس میں پشتو اور دری زبانوں میں بات کرتے ہیں۔ غیر ملکی دہشت گرد کشمیری مجاہدین یا پاکستان کے خلاف فالس فلیگ کے لیے استعمال ہوں گے۔ عالمی برادری مشکوک کیمپس اور مشکوک غیر ملکیوں پر سوال اٹھائے۔ پاکستان نے را کے مضموم مقاصد پر مبنی انٹیلیجنس رپورٹ عالمی برادری سے شیئر کر دی۔ عالمی برادری دوست ممالک کو را پر نظر رکھنے کے لیے مراسلہ ارسال کر دیا۔ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ بلاول بھٹو کا ننھے طالب علم حمزہ علی سے سوال۔ بڑے ہو کر پائلٹ بننا چاہتا ہوں، حمزہ کا جواب۔ بلاول نے کہا آپ کو پتا ہے ہمارے پائلٹ نے کیسے بھارتی جنگی جہاز گرائے تھے؟ آپ بھی پائلٹ بن کر دشمن کے جہاز ایسے ہی گرانا۔ بلاول بھٹو کا طالب علم سے دلچسپ مکالمہ رتو ڈیرو کے گاؤں راہوجہ میں سیلاب متاثرین کے لیے بننے والے گھروں کے دورے میں ہوا۔ غزہ کے لیے پاکستانی امداد کی دوسری کھیپ مصر پہنچ گئی۔ وزیراعظم کی ہدایت پر این ڈی ایم اے اور الخدمت نے غزہ کے لیے سامان روانہ کیا۔ خصوصی چارٹر طیارہ 100 ٹن امدادی سامان لے کر مصر پہنچا۔ امدادی کھیپ مصر کے راستے غزہ متاثرین تک پہنچے گی۔ دنیا بھر کی خبروں پر نظر رکھنے والے امریکی صدر ٹرمپ غزہ میں صحافیوں کے قتل عام سے لا علم نکلے۔ رپورٹر کے سوال پر کہا یہ کب ہوا، مجھے علم نہیں تھا۔ پھر کہا ان حالات سے خوش نہیں ہوں، یہ سب دیکھنا نہیں چاہتا۔ ہمیں اس پورے ڈراؤنے خواب کو جلد ختم کرنا ہوگا، یہ ایک بہت ہی خوفناک صورتحال ہے۔ آٹو موبائل سیکٹر کی لبرل پالیسی سے گاڑیاں بنانے والی مقامی کمپنیاں پریشان۔ پاک سوزوکی کے سی ای او ہیروشی کاوامورا کی سینٹ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ، بتایا 2030 تک گاڑیوں کی مقامی پیداوار بند ہو سکتی ہے۔ 5 سال پرانی گاڑی کی امپورٹ سے مقامی صنعت تباہ ہوگی۔ پاکستان میں سڑکوں کی خراب حالت گاڑیوں کے نقصان کی بڑی وجہ ہے۔ ٹویوٹا موٹرز کے سی ای او نے کہا پالیسی نہ بدلی تو ہم بھی پرانی گاڑیاں منگوائیں گے۔
80 लाख की मकामी कार पर 35 लाख रुपए टैक्स है। मकामी सनत कैसे फरोग पाएगी? वजारत तिजारत का कहना था IMF शर्त पर पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट खोली है। शाहीन को सुपरस्टार बनना है तो खेल को मजीद बेहतर बनाना होगा। कौमी टीम के बॉलिंग कोच की दुबई में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शाहीन वाकई हरीफ के लिए बड़ा खतरा है। हेड कोच, कप्तान और सिलेक्टर्स ने कंडीशंस के मुताबिक टीम मुंतखब की है। UAE की कंडीशंस में ग्रीन शर्ट्स की ट्रेनिंग। ट्राई सीरीज का आगाज जुमे से होगा। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना कप्तानी करेंगी। वर्ल्ड कप से पहले कौमी टीम जनूबी अफ्रीका से लाहौर में 3 वनडे खेलेगी। विमेंस वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से होगा। पाकिस्तान टीम के तमाम मैचेस श्रीलंका में होंगे। इतालवी लीग में यूवेंटस का फातिहाना आगाज। परमा को एकतरफा मुकाबले में 2-0 से शिकस्त दे दी। डेविड और डॉसन ने एक गोल स्कोर किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एवर्टन का शिकस्त के बाद कमबैक। ब्राइटन के खिलाफ इवेंट में पहली जीत हासिल।